شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال الله تعالى في القرآن المجيد ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة ويأتيهم عذاب يوم عقيم. محترم بزرگان دین اور میرے عزیز نوجوان ساتھیوں دوستوں اور خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریفیں اس اکیلے اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ساری کائنات کو اکیلے تنہا پیدا کیا. وہی ہم سب کا پالنہار ہے، رب العالمین ہے، ہم سب کا رازق اور مالک ہے اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے ہمارا. اس کی اجازت کے بغیر، اس کی پرمیشن کے بغیر کوئی پتا بھی زمین میں حرکت میں نہیں آتا اور زمین پہ نہیں گرتا. اور ہم سب کی عبادتوں کا مستحق وہی اکیلا اللہ رب العالمین ہے جس کی نعمتیں ہمارے اوپر انگنت ہے، جس کا فضل اور کمال ہمارے اوپر بے شمار ہے، جس کی تقدیریں اور تدبیریں جو ہیں بڑے نرالے اور بڑے خوبصورت ہیں. ہم اللہ رب العالمین کا جتنا بھی شکر بجا لائیں ایک نعمت کے اوپر ہی صحیح بہت کم ہے. اس اللہ کا ہمارے اوپر بے انتہا شکر اس بات پر بھی ہے کہ اس نے ہمیں دین اسلام جیسی عظیم دولت سے نوازا، اسلام کے سائے میں ہمیں رکھا اور وقتاً فوقتاً جمعہ پھر صبح شام میرے اور آپ کے لیے ایک راستہ ہموار کیا تاکہ ہم اللہ کو خوش کرنے والے بنیں، اپنی زندگی کو سنوار سکیں اور جنت میں لے جانے والے ہم بن سکیں. میرے دینی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا. زندگی میرے اور آپ کی نام ہے بندگی کے لیے، اللہ کی بندگی، اللہ کی عبودیت کو قبول کرنا، اللہ کی عبادت کرنا. کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی یقول یا ابن آدم تفرغ لعبادتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے آدم کے بیٹے
میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میری عبادت کے لیے تو فارغ ہو جا، میں تیرے دل کو مالدار کر دوں گا، وَأَمْلَوْ صَدْرَكَ غِنًى وَأَسُدُّ فَقْرَكَ، میں تیری فقیری غریبی کو دور کروں گا، تیری تکلیف کو میں دور کروں گا، اور تیرے دل میں مالداری کو بھر دوں گا۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر تو ایسا نہیں کرتا تو میں تیرے ہاتھوں کو بزی کر دوں گا۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ شَغْلَكَ يَدًا وَلَا أَسُدُّ فَقْرَكَ، اور میں تیری غریبی تیری تکلیف کو دور نہیں کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، حدیث قدسی ہے یہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آدم کے بیٹے، آدم کے اولاد، تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا، مالدار کر دوں گا، بے نیاز کر دوں گا دنیا کی چیزوں سے، تو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہیں بنے گا۔ اگر تو میری عبادت نہیں کرتا تو میں تیرے دل کے اندر فقیری اور تیرے کاموں میں بہت مشغول تجھے کر دوں گا۔ تو اس سے جو بات ہمارے کو معلوم ہوتی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس لیے پیدا کیا کہ ہم اللہ کی بندگی کریں، اللہ کی عبادت کریں۔ اب عبادت جو ہوتی ہے 4 قسموں سے ہماری ادا ہوتی ہے، ہم عبادت کرتے ہیں، عبادت ہم انجام دیتے ہیں 4 طرح سے۔ ایک ہے قلبی عبادت جو آج ہمارا موضوع ہے، دل کی عبادتیں، اور دوسرا ہے مالی عبادت، مال سے ہم اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں جو کچھ مالی عبادت۔ بدنی عبادت، بدن سے جو کچھ ہم خرچ کرتے ہیں، بدن کو لگاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، روزہ رکھ کر اپنے آپ کو بھوکا پیاسا کرتے ہیں، نماز میں حرکات و سکنات ہم کرتے ہیں، رکوع سجدہ وغیرہ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح لسانی عبادت، زبان سے ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ جو بھی بولتے ہیں، خیر کی طرف بلاتے ہیں، شر سے روکتے ہیں زبان سے، تو زبانی عبادت ہے۔ 4 طرح کی عبادتیں، ان چاروں عبادتوں میں، چاروں عبادتوں میں، چاروں طریقے جو بھی عبادت کے ہیں ان میں سے سب سے اہم، سب سے امپورٹنٹ، یہ اگر بگڑ گیا جو قلبی عبادت ہے، اس کے اندر اگر خلل پیدا ہو گیا تو ہمارے جتنے بھی عبادتیں ہیں پورے کے پورے ایسے ہی خلل رہ جائیں گے، پوری عبادتیں ادھورے رہ جائیں گے، کمپلیٹ نہیں ہوں گے۔ تو قلبی عبادتیں جس کے اوپر مجھے اور آپ کو زور دینا ہے، آج انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں سننے کی کوشش کریں گے اور عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے ہم سب میں، آمین۔ میرے دینی بھائیوں، سب سے پہلے میں اور آپ یہ سمجھیں کہ دل کی عبادتوں کے اوپر ہی زور کیوں دیا گیا۔ آپ ایک کتاب سنے ہوں گے، سیرت النبی، سید سلیمان ندوی اور شبلی نعمانی، انہوں دونوں نے ایک کتاب لکھی ہے، 5 جلدیں ہیں کتاب کے، بڑی بہترین کتاب۔ 5ویں جلد کتاب کے اندر انہوں نے جو کتاب کے اندر نقل کیا، پوری کی پوری عبادتوں کے اوپر لکھا ہے، اور خاص طور سے دل کی عبادتیں، قلبی عبادتوں کے اوپر انہوں نے بہت زیادہ لکھا، زور دیا ہے قلبی عبادتوں کے اوپر۔ قلبی عبادت، اس کا معنی کیا؟ دل کی عبادت، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں اور آپ جو کچھ بھی کام کرتے ہیں یا جو کچھ سوچتے ہیں دل میں، اس کا تعلق ڈائریکٹ اللہ سے ہو۔ جو کچھ ہم کام کرتے ہیں، جو کچھ ہم سوچتے ہیں دل میں، ارادے ہمارے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں، عزائم ہمارے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں، ان دلوں کے جو بھی اعمال ہیں، کام ہیں، ان کاموں کا تعلق صرف اللہ سے ہو، اسے بولتے ہیں قلبی عبادت۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ بہت اہم ہے اس معنی کو ہمیں سمجھنے کے لیے۔ یہ سمجھنے کے بعد آگے آپ کے لیے بہت سارے باتیں آسانی سے سمجھ میں آتی ہیں۔ یعنی دل کی عبادتیں جو ہیں، جن میں سے سب سے اہم عبادتیں جنہوں نے ذکر کیا سیرت النبی کے اندر، 5ویں جلد کے اندر 5 عبادتوں کا ذکر کیا انہوں نے۔ میں ایک ایک نہیں بیان کرنے والا، میں آپ کو اشارے دے رہا ہوں، اور میرا جو موضوع ہے کہ قلبی دل کی عبادتیں، دل کی عبادتوں کے اوپر ہی زور کیوں دیا گیا، دل کے تعلق سے کیوں بتایا گیا، کیوں بیان کیا گیا۔ تو 5 عبادتوں کا انہوں نے ذکر کرتے ہوئے کہا، سب سے پہلے آدمی جو کام کرتا ہے، کام سے ہی تعلق ہے، ہر عبادت کام سے جڑی ہوئی رہتی ہے۔ کام کے انجام دینے کے دوران میں آدمی اللہ سے ڈرتے ہوئے کہیں خیر چھوٹ نہ پائے، اور ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں برائی میں نہ پڑ جائیں، اس بات کو دل کے اندر احساس کے ساتھ کرتا ہے، دل بیداری کے ساتھ،
کام انجام دیتے بھی آگے بڑھتا ہے اسے تقویٰ کہتے ہیں. تقویٰ دل میں ہی پیدا ہوتا ہے, اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہوتا ہے. قلبی عبادت جو ہے انہوں نے معنی بتاتے ہوئے ذرا کھینچ کے بیان کیا کتاب کے اندر کہ ہم جو بھی کام انجام دیتے ہیں ان کاموں کے اندر بھلائی کو نہ چھوڑنے اور برائی کے اندر مبتلا نہ ہونے کا ڈر. بھلائی کو انجام دیتے ہوئے, حلال کام کو انجام دیتے ہوئے کہیں حرام میں مبتلا نہ ہو جائیں ہم, اس بات کا احساس, اس بات کا ڈر دل میں ہو, اس کو بولتے ہیں تقویٰ. اور دوسرا انہوں نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر کے کریں. جو کام میں اور آپ انجام دیتے ہیں, جو بھی بات ہمارے دلوں میں پلکتی ہے اور دل میں کھٹکتی ہے, اس بات, اس کام کے اوپر صرف اللہ کو خوش کرنا ہے. اللہ راضی ہو جائے, اس کے علاوہ کوئی اور مجھے مطلوب نہیں ہے, کسی اور کا میں محتاج نہیں ہوں, یہ سوچے آدمی, اس کو بولتے ہیں خلوص. وہ بھی دل میں پیدا ہوتا ہے, اخلاص دل کے اندر پیدا ہوتا ہے. تو کسی سے بھی بات کرو, کوئی تعلق آپ رکھو, کوئی کام آپ انجام دو, کوئی بات آپ دل میں سوچو, ارادہ کرو, اس کا مقصد, مین بنیاد اس کی وہی یہی رہے کہ اللہ راضی ہو, اللہ خوش ہو. اس کو بولتے ہیں خلوص. اور اسی طرح جب کام انجام دے رہے ہیں, دیکھو سارے کے سارے باتیں کاموں کے اوپر, عبادتوں کے اوپر ہوتی ہیں. یعنی کام جب عبادت بنتی ہو اس طرح, اللہ کا ڈر ہے, عبادت بن گیا کام. آپ اخلاص اللہ کو رکھیں, خالص اللہ کو رکھیں, اللہ کو راضی خوش کرنا رکھیں, تو وہ کام بھی عبادت ہو گیا, خلوص والا کام. اور رہی بات یہ کہ آپ کام انجام دیتے ہیں, کام کرتے وقت آپ کو کوئی ڈر نہیں ہے. یہ کام میں جب اللہ سے ڈر کے کر رہا ہوں, اللہ کے لیے کر رہا ہوں, تو مجھے آنے والے فیوچر میں کوئی نقصان نہیں ہوگا, روزی روٹی کے معاملے میں ڈر نہیں ہوگا, یہ کام مجھے رکاوٹ نہیں ڈالے گا, میں صحیح کام کر رہا ہوں, اچھا کام کر رہا ہوں, تو بھروسہ مکمل ہے. اسے عربی میں کہتے ہیں توکل. دل میں پیدا ہوتا ہے بھروسہ, اللہ کے اوپر دل میں پیدا ہو, نظر نہیں آنے والی چیز دل کے اندر وہ پیدا ہوتی ہے. توکل علی اللہ دل کے اندر پیدا ہوتا ہے. اب رہی بات چوتھی عبادت, دل کے اندر جو پیدا ہونے والی, آپ کام انجام دیتے ہیں, کام کو کرتے وقت راستے میں آپ کی رکاوٹیں آئیں گی, بھائیوں کے ذریعے سے, دوست و احباب کے ذریعے سے, رشتہ داروں کے تکلیفوں کے ذریعے سے, کسی کی باتوں کی تکلیف کی وجہ سے. ان تمام تکالیف کے باوجود, ان تمام تکلیف کے بعد بھی آپ اس کے اوپر کھڑے ہیں, اور کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے بھائیوں سے, ان سے بدلہ لینے کا انتقام نہیں ہے دل میں, ان سے رس کے بیٹھنے کا معاملہ نہیں ہے دل میں. تو یہ اس کو کہتے ہیں صبر. سبحان اللہ, 4 عبادتیں ہوں گی. صبر, اللہ نے کہا ان اللہ مع الصابرین, آگے میں اس کے بارے میں بتاؤں گا. 5ویں عبادت دل کے بارے میں, اللہ رب العالمین کے لیے جو بھی کام ہم کرتے ہیں, جو کام انجام دیتے ہیں, اللہ سے ڈر کے کرتے ہیں, اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں, اور اللہ پر توکل کر کے کرتے ہیں, اور صبر کرتے ہیں آنے والے مصیبتوں میں. 5ویں عبادت کا ذکر انہوں نے کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی دیا ہے, اس نعمت کو ہم اللہ رب العالمین کے بندوں کے سامنے بیان کرتے ہیں. نعمت کا احساس ہم خود اپنے دل میں رکھے ہیں, اور ناشکری نہیں کرتے, نا امید نہ ہو جاتے اللہ سے. کام انجام دیتے ہوئے اس کام کے ساتھ ساتھ اپنے بھائیوں کو بھی بتاتے ہیں کہ اس کا ایک کام کے اندر کیا کیا نعمتیں ہیں اللہ کی. نعمتوں کی قدردانی خود بھی کرتے ہیں اور اوروں کو بھی بتاتے ہیں, جس کو کہتے ہیں شکر, سب سے پہلے دل میں پیدا ہوتا ہے. تو یہ 5 عبادتیں, سبحان اللہ, اتنی اہم عبادتیں انہوں نے بیان کی سیرت النبی کتاب کے اندر 5ویں جلد میں. یہ اہم عبادتیں, ان تمام 5 عبادتوں سے جڑ کے ہی ہیں پوری عبادت. آپ کوئی بھی عبادت اٹھاؤ, لائن اس عبادت پہ آ کے رکتی ہے, اینڈنگ اس عبادت کے پاس آ کے رک جاتی ہے. 5 عبادتوں کے اوپر میرے اور آپ کی زندگی منحصر ہے, بلکہ ہمارے دلوں کی عبادتیں جو ہیں 5 عبادتوں سے جڑے ہوئی ہیں. باقی بہت ساری عبادتیں اعمال القلوب بول کے عربی کی ایک کتاب ہے, اس کے اندر لگ بھگ 15 عبادتوں کا ذکر کیا گیا ہے. 15 عبادتیں ایسی ہیں جو دل سے تعلق رکھتے ہیں. کئی ہیں اور عبادتیں, کئی ہیں, میں آپ کے سامنے مختصر بتایا. موضوع میرا یہ نہیں ہے, میرا موضوع یہ ہے کہ دل کی عبادتیں ہم جو کریں گے, اگر دل کو اگر صاف رکھیں گے, دل کو بیماری میں مبتلا نہ کریں گے,
دل کو خالص رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ راستے ہمارے لیے ہموار کرے گا۔ اب دیکھو ہمارے کام کاج جو بھی ہیں، ہم کام جو بھی انجام دیتے ہیں، ان کاموں کے اوپر ہمارا دل بیدار ہے تو ان کاموں کا اللہ مواخذہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے یا اللہ پوچھتا ہے۔ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم جو بھی کام کرتے ہیں، عبادت انجام دیتے ہیں، وہ عبادت ہو یا کام جو برا ہو یا سزا دینے کے اوپر اللہ تعالیٰ آئے تو دل سے تعلق رکھنے والا ہے، یعنی جان بوجھ کے کرے، آدمی دل سے کرے تو اللہ اس کو ثواب بہت زیادہ دیتا ہے۔ ایک آدمی ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، رفع القلم ثلاثہ، 3 آدمیوں کے اوپر، یعنی 3 آدمی مکلف نہیں ہے۔ مکلف مانا وہ آدمی جو عبادت کے جس کی عمر بڑی ہوگی، بچہ ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے، یعنی اس کے اوپر مواخذہ نہیں ہے۔ چھوٹا بچہ جب بالغ ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ مکلف ہو جاتا ہے، یعنی اللہ اس کو سوال کرنے والا ہے، نماز نہ پڑھنے پر، گناہ کرنے پر سزا دے گا اللہ تعالیٰ۔ تو مکلف جو بچہ بالغ ہونے تک مکلف نہیں رہتا، یعنی دل سے تعلق ہے، دل بیدار رہنا۔ مجنون ہے، دیوانہ ہے، جب تک اس کے عقل نہیں آتی اللہ اس کو نہیں پکڑنے والا، یعنی مکلف نہیں ہوا آدمی، دیوانہ ہے، کچھ بھی کر رہا ہے۔ اور سویا ہوا آدمی جب تک نہیں جاگتا، بیداری میں اگر کام کر رہا ہے وہ مکلف ہوتا ہے۔ سونے کے، نیند کے حالت میں کچھ کر رہا ہے تو اس کے اوپر بھی مکلف، یعنی اس کے اوپر بھی سوال پوچھ نہیں ہونے والی۔ تو دل بیداری والے اعمال کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لینے والا، اس لیے اہم ہے یہ موضوع میرے اور آپ کو سمجھنے کے لیے۔ دل کی عبادتیں یہ موضوع سمجھنے کے لیے ہمیں اہم اسی لیے ہے کہ دل بیداری کے ساتھ کرے کام۔ دوسری مثال کے ذریعے سے میں بات سمجھانے کی کوشش کروں۔ ایک آدمی گاڑی میں جا رہا، گاڑی میں جاتے ہی جان بوجھ کر اپنے آپ کو ایکسیڈنٹ کے حوالے کر رہا، خودکشی کہلاتی، حرام ہے یا حلال ہے؟ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی کڑی سزا دینے والا ہے اسے، اپنی جان کو اپنے آپ ختم کرنا، جبکہ اللہ تعالیٰ کا یہ کام ہے تو آدمی اپنے آپ کو خودکشی کے حوالے کر رہا۔ ایک اور آدمی ہے جو آدمی اچانک سے، اس کو زندگی پیاری ہے، وہ زندگی سے نفرت نہیں کرتا، جیسا کہ پہلی مثال میں بتایا کہ وہ اپنے آپ کو خودکشی سوسائڈ کر لے رہا۔ اور ایک آدمی اچانک گاڑی کے نیچے آ گیا یا گڑھے میں گر گیا تو اللہ کس کو پوچھے گا، کس کو سزا دے گا؟ جو آدمی جان بوجھ کے اپنے آپ کو خطرے کے حوالے کیا، مصیبت کے حوالے کیا، جو بیداری میں نہیں کیا، اچانک ناگہانی جس کو بولتے ہیں اچانک ہوا، ایسے کام کے اوپر اللہ نہیں پوچھنے والا، سزا نہیں دینے والا۔ یہ دوسری مثال ہے۔ ایک اور مثال ہم لوگوں کو سمجھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ وہی کاموں کو، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث میں، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھنے والا، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھنے والا اللہ تعالیٰ، ولکن ينظر الى اعمالکم وقلوبکم، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھنے والا ہے، تمہارے عمل کو اللہ دیکھنے والا ہے۔ تو بات اس سے جو بات سمجھ میں آتی ہے، دلوں کی عبادتیں، اس کو سمجھنا میرے اور آپ کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اگر یہ نہ سمجھتے بھی دلوں کی عبادتوں کے اوپر اگر ہم بیداری نہ رکھتے ہیں، احساس اگر نہیں رکھتے ہیں تو ہمارے پوری عبادتیں خطرے میں ہیں، پوری عبادتیں ہمارے خلل میں۔ میرے بھائیوں، دل 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ دل کتنے ہیں؟ 3 طرح کے، ایک زندہ، ایک مردہ، بیچ میں درمیانی۔ ایک زندہ ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ دل زندہ، دل بیدار، کچھ بھی کر رہا ہے تو الحمدللہ احساس کے ساتھ کر رہا ہے، خوش دلی سے کر رہا ہے، کام انکمپلیٹ نہیں کمپلیٹ کر رہا ہے، مکمل کر رہا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، ایمان والوں کا شمار ہے ان میں، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے۔ اللہ ساتھ ہے بولے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہمیشہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد ان لوگوں کے ساتھ ہمیشہ ہے جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، اور وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کے نیک بندے، محسنون کہلایا، جو زندہ دل سے مترادف ہے۔ ایک اور ہے مردہ دل، کافر ہے، منافق ہے، کوئی اثر نہیں کرتا اس کے دل پہ، گنہگار ہے، یعنی کافر اور منافق اور مشرک، ان کو مردہ دل کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا درمیانی دل، مثال ہم ہیں گنہگار، گناہوں میں لطپت ہے ہماری زندگی۔ آج کا جو مسلمان ہے گناہوں میں، یعنی درمیانی دل والا، ہمیشہ گناہ کو کبھی نہ کبھی انجام دے رہا ہے، کبھی دل میں آئے تو اللہ کی عبادت کر رہا ہے، یعنی اپنے خواہشات، اپنے شبہات کو لے کر، یعنی دل بیمار ہوتا ہے
تو یہ دو باتوں کے ذریعے سے، دو باتیں، دو کام کیا ہیں؟ ایک شہوات ہے، ایک شبہات ہے۔ شہوات بولے تو خواہشیں، دل کے اندر ایسی ایسی خواہشیں پیدا ہوتی ہیں، اس کو دل چھوڑنا نہیں چاہتا، آدمی چھوڑنا نہیں چاہتا اور گناہ میں پڑ جاتا ہے اور دل بیمار ہو جاتا ہے۔ دل کے امراض، دل کی بیماریاں، یہ دل کی جو بیماریاں ہیں، یہ بیماریاں کئی بیماریاں ہیں۔ مقصود الحسن فیضی حفظہ اللہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں جب گننا شروع کرا دل کی بیماریوں کو تو 29 بیماریاں میں نے گنی، جس پر 9 بیماریاں دل کی ایسی ہیں جو دل بیمار ہو جاتا ہے اور مردہ ہونے کے قریب ہو جاتا ہے۔ مردہ ہونا مانا آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیشہ جہنم، کافر ہے، منافق اور مشرک ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین کے بارے میں، کافروں اور مشرکوں کے بارے میں اللہ نے بڑی بڑی وعیدیں بتائیں۔ تو یہ مردہ دل کی معنی رکھتا ہے۔ تو جب دل بیمار ہو جاتا ہے، کئی بیماریاں اس کے اندر خواہشات کے ذریعے سے، خواہشیں ایسی ہیں آج کے نوجوانوں کی کہ نوجوان نسل پوری کی پوری ایک کا دکا چھوڑ کے سب بگڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو دیکھو کیسے بگاڑ ہمارے نوجوانوں میں ہے، یہ شہوات کی وجہ سے۔ دوسرا رخ اگر دیکھیں شبہات بولے تو ڈاؤٹ کرنا، شبہ ہو گیا اللہ کی آیتوں میں، اللہ کے کاموں میں، اللہ کی عبادتوں میں، اللہ رب العالمین میں، اسلام میں۔ یہ دوسرا رخ جو سر چڑھ کے بول رہا ہے، یہ دوسری طرف شہوات ایک اور شبہات ایک۔ میرے بھائیو، میں ابھی آپ کے سامنے دل زندہ، دل مردہ اور درمیانی دل، اور یہ درمیانی دل جو بگڑ جاتا ہے، درمیانی دل مانا بیمار دل، بیمار ہو جاتا ہے دل کو مرض لگ جاتا ہے۔ تو یہ دل کی مرض یعنی دل کی بیماری جو دو طرح سے، شہوات اور شبہات، یہ پانچوں باتیں اللہ نے ایک ہی جگہ ذکر کیا۔ سبحان اللہ، قرآن مجید کی اعزاز، قرآن مجید کا کمال دیکھو۔ اللہ تعالیٰ سورہ حج میں آیت نمبر 50 پر 3 سے 2 آیت میں، لگ بھگ 3 آیتوں میں پورے اللہ تعالیٰ باتیں ذکر کیا۔ دل کے تینوں قسمیں اللہ نے بیان کیا، زندہ دل، مردہ دل، بیمار دل۔ اللہ نے کہا لیجعل ما یلقی الشیطان، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے پڑھی آیت ہے، لیجعل ما یلقی الشیطان فتنۃ للذین فی قلوبہم مرض والقاسیۃ قلوبہم۔ اللہ نے کہا کہ شیطان کے جو وسوسے ہیں، شیطان کے جو ہتھ کنڈے ہیں، یہ انسان کو آزماتے ہیں، انسان کو آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں۔ جب انسان ان فتنوں میں، ان آزمائش میں پڑتا ہے تو دل بیمار ہو جاتا ہے۔ دل مرض کا اللہ ذکر کر، والقاسیۃ قلوبہم، مردہ دل مردہ ہو جاتا ہے۔ قسوت قلب جس کو کہتے ہیں، دل پتھر کے جیسا ہو جاتا ہے۔ پتھر پہ پانی ڈالو، کھڑے گا پانی؟ کھڑتا ہے پانی یا بہہ جاتا ہے؟ سلیس ہو جاتا ہے، بہہ جاتا ہے۔ ایسا دل جو قسوت قلب اللہ نے کہا، یعنی اللہ تعالیٰ شیطان کو انسان کے فتنے کے لیے بنایا، انسان کے فتنے کے لیے بھیجا۔ شیطان کے وسوسے جب آتے ہیں تو انسان بیمار بھی ہو جاتا ہے اور انسان مردہ بھی بن جاتا ہے۔ مثل الذی یذکر ربہ حی ومیت، اللہ کے نبی نے دو ٹوک بات میں کہا، انسان دو طرح کے، ایک زندہ ایک مردہ، ایک زندہ ایک مردہ۔ اللہ کو یاد کرنے والا، اس کی مثال زندے کی ہے، اس کی مثال زندے کی ہے۔ زندہ ہے آدمی، اللہ کو یاد کرنے والا ہے۔ آدمی مردہ ہے، چلتا پھرتا لاشا ہے، اللہ کو یاد نہیں کرنے والا ہو۔ سبحان اللہ، بڑی بہترین بات ہے۔ آج جو موضوع میں اور آپ سننے جا رہے ہیں، بڑی ریلیٹیو رکھنے والی بات، بڑا گہرا ربط رکھتی ہے اس سے کہ اگر ہم اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، کوئی خلل ہمارے دل میں نہیں پیدا ہونے والا۔ ہمارے کاموں میں جب رہتے ہیں، جب ہم کام کاج کرتے ہیں، اذان ہوتی ہے، کان پہ جو نہیں رہتی اور ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا، اور جب حرام کام ہم انجام دیتے ہیں، برائی میں جب ہم مبتلا رہتے ہیں، گناہ کرتے رہتے ہیں، دل میں کوئی خلل نہیں ہو رہا، خلش کچھ بھی پیدا نہیں ہوتی، سمجھ جاؤ کہ ہم چلتے پھرتے لاشا ہیں، مردہ ہے، زندے نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان یہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ۔ زندہ دلوں کے بارے میں اللہ بتا رہا کہ وہ لوگ جن کو ہم نے علم دیا، اللہ کہہ رہا تمہارے رب کی جانب سے تمہیں علم عطا کیا گیا، سمجھ بوجھ اللہ دیا تاکہ تم یقین کر لو اللہ پر اور اپنے دلوں کو اللہ کے سامنے جھکا دو۔ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، اللہ نے کہا یہ زندہ دل ہے،
ان لوگوں کی مثال زندہ ہے، زندہ دل کی مانند ہیں یہ لوگ۔ اور آگے اللہ نے کہا وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور دیکھو اللہ تعالیٰ جب آدمی اچھائی کر کے، جیسا کہ حدیث قدسی میں ہم نے سنا کہ آدمی سمندر کے برابر گناہ لے کے شرک نہ کرتے ہوئے اللہ کی طرف ایک قدم آگے بڑھتا ہے، اللہ اس کی طرف چل کے آتا ہے۔ اللہ کی مہربانی بتائی گئی، اللہ اس قدر رحم و کرم کرنے والا ہے، اللہ اس قدر مہربان ہے ہمارے اوپر کہ اللہ کہتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ ایمان لانے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے ہم سیدھے راستے کی طرف ہم راستہ ہموار کر دیں گے، راستے کو ہم کشادہ کر دیں گے، ان کو تکلیفیں جو بھی آئیں گے ہٹا دیں گے۔ شروع میں نے کہا کہ اللہ جو حدیث سنائی اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے بندے میری عبادت کر لے میں تجھے مالدار بناؤں گا۔ آج مال کے پیچھے آدمی مصیبتوں کا شکار ہو رہا ہے، اللہ یہاں کہہ رہا ہے کہ بندے آ جا عبادت کی طرف، تیری مالداری تو یہاں ہے، تیری مالداری یہاں ہے۔ مؤذن ہمیشہ 5 ٹائم پکار رہا ہے حی علی الصلاۃ، نماز کو آؤ، یہ حی علی الفلاح ہے، یہ کامیابی کی طرف آنا ہے۔ الفلاح مانے کامیابی۔ میرے بھائیو 5 ٹائم جو آواز آ رہی، اس آواز کے اوپر میں اور آپ کتنا کان دھرتے ہیں، کتنا ہمارا دل بیدار ہوتا ہے، کتنا ہم جاگتے ہیں، کتنے لوگ ہیں ایسے مردے۔ دیکھو آگے اللہ بتا رہا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ اللہ ان لوگوں کے بارے میں بتا رہا جو جن کا دل مردہ ہو رہا ہے، یہ ہمیشہ شک و شبہ میں رہتے ہیں، یہ ہمیشہ ڈاؤٹ کرتے رہتے ہیں، شبہ کرتے رہتے ہیں، یہ ان کے پیروں میں ڈگمگاہٹ اس لیے ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی آیتوں میں شک کرتے ہیں، یہ اپنی خواہشوں پہ رہتے ہیں۔ اللہ نے پوچھا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے نبی کیا آپ نے اس آدمی کو دیکھا جو اپنے خواہشوں کی پوجا کر رہا، اپنے خواہشوں کی پوجا کر رہا۔ کتنی بڑی بات ہے، دیکھو ایک آدمی غیر کی پوجا کر رہا، اللہ کو چھوڑ کے ایک معبود کو، ایک درخت کو پوجا کر رہا ہے، ایک پتھر کو پوجا کر رہا ہے۔ ایسے ہی اللہ پوچھ رہا ہے نبی آپ نے اس آدمی کو دیکھا جو آدمی اپنے خواہشات کی پوجا پاٹ کر رہا۔ یہ معنی خواہشات ہے، خواہشات کی پوجا کرنے کے معنی میں ہے یہ۔ تو میرے بھائیو یہ ساری باتوں کے اوپر میں اور آپ اگر غور کریں، جن لوگوں کا دل صاف ہے، جن لوگوں کا دلوں کے اندر خلوص ہے، جو پاک دل ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف لپکتے ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے کہا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، یعنی آگے بڑھنے والے آگے بڑھتے ہیں، سبقت کرنے والے سبقت کرتے ہیں۔ اللہ نے سورۃ الحج کی آیت نمبر 50/3 آپ گھر میں بیٹھ کے اطمینان سے ذرا پڑھنے کی کوشش کریں، آپ کو ان دلوں کی قسمیں، دل کی قسمیں جو ہیں اللہ نے بیان کیا، اللہ نے پیدا کیا، وہ اچھی طرح سمجھ میں آئیں گے۔ اور انسان کیوں بگڑ جاتا ہے؟ انسان بگڑتا تو اوپر سے نہیں ہے، اندر اس کا ڈپریشن اور بہت کچھ قارون کے خزانہ رکھنے کے باوجود وہ قارون جیسا زندگی، یعنی دل کے اندر پریشانی، دل بے چینی، اسی کے اندر وہ جی رہا ہے۔ تو یہ سب کیوں ہو رہا ہے اسے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جو باتیں میں نے بیان کی شروع میں، 5 عبادتیں دل کی، توکل، صبر، شکر اور تقوی، یہ ساری باتیں جو اللہ رب العالمین نے دل کے اندر پیدا کرتا ہے، ان عبادتوں کے اوپر اگر ہم غور کریں گے تو آج ہم بے چینیوں میں مبتلا نہیں رہنے والے۔ آج ہم جس کا بھی شکار ہوں گے، اللہ رب العالمین کی زندگی جو عطا کردہ زندگی ہے اس کو سیدھے سے سیدھے اور سادے انداز میں ڈھالنے کی کوشش کریں گے۔ بہرحال یہ کچھ باتیں تھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ خلاصے کی بات یہی ہے کہ ہم سب لوگوں کو، جو انسان کے بدن کے اندر سب سے بہترین حصہ اگر کوئی ہے تو وہ ہمارا فطری طور پر ہماری زبان سے بھی یہی نکلتا ہے کہ دل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ان فی الجسد مضغۃ، بدن کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ایسا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، جب وہ گوشت کا ٹکڑا سیدھا رہتا ہے تو اس کا پورا جسم سیدھا رہتا ہے، جب وہ گوشت کا ٹکڑا بگڑ جاتا ہے تو اس کا پورا جسم بھی زہر آلود ہو جاتا ہے۔ ہمارا دل ٹھیک رہا تو ہمارے کام کاج بھی ٹھیک رہیں گے، ہمارا دل بگڑ گیا تو ہمارے پورے کام بھی ستیہ ناش اور بگڑ جائیں گے۔ تو ہم اپنے دل کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کے اوپر وحی کیا، نبیوں کو بھیجنے کا مقصد بتاتے ہوئے بھی کہا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، علم اور حکمت سکھانے سے پہلے اللہ نے کہا کہ دلوں کو صاف کرو،
दिलों को पाक करो। दिलों का तस्किया तुम्हारा ये इल्म को परवान देने, इल्म को संवारने का जरिया बन सकता है। वरना आप गंदे गिलास में पिएंगे पानी, जहर से भरा हुआ गिलास में पानी पिएंगे, पानी तो अच्छा है, साफ शफाफ है, मगर वो गिलास से पीने की वजह से हमारा बदन खतरे में पड़ सकता है, हम बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। यही मिसाल है कि हम दिल को पाक रखें, ये दिल का जो बर्तन है इस बर्तन को साफ रखें, तो हमारे इस बर्तन के अंदर आने वाली बातें, काम काज सब ठीक रहेंगे, वरना पूरे काम बिगड़ जाएंगे। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम साफ ये दिल के बारे में जरा गौर करें, दिल को कभी कभी मुजरिम बनाएं, रात को सोने से पहले दिल को मुजरिम के खटोले में खड़ाएं और दिल से मुखातब होकर पूछें क्या क्या काम तू किया, क्या क्या बातें सोचा, किस किस भाई के बारे में बुरा बोला, गिल्ला बोला, गिबत करा, ये सारी बातों को खत्म करने की कोशिश करें और दिल के अंदर तवक्कुल अल्लाह, तक़वा अल्लाह और शुक्र इल्लाह, ये सारी चीजें दिल के अंदर पैदा करने की कोशिश हमें करने की कोशिश करें। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों को जो भी बातें हम सुने हैं जुमा के खुतबे में, अल्लाह समझने और अमल करने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों को सहाबा जैसी जिंदगी जिए हैं, ईमान भरी जिंदगी उन्होंने जिया, वो सब उनकी जिंदगियाँ, उनकी कहानियाँ, उनके किस्से कहानियाँ हम सबको समझने, हम सबको सुनने और इबरतें हासिल करने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हम तमाम लोगों को जब तक जिंदा रख ईमान की साबित कदमी अता फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, मौत के बाद की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे दिलों को पाक और साफ बना, हमारे दिलों के अंदर गीबत, गिल्ला, जो भी बीमारियां हैं, दिल को भी मर्ज करने वाली तमाम बीमारियों से अल्लाह हम सबको पाक बना। ऐ अल्लाह हमें जब तक जिंदा रख ईमान की साबित कदमी अता फरमा। ऐ अल्लाह हमें गुनाहों से, शैतान के वसवसों से दूर फरमा। ऐ अल्लाह हम तमाम को जब मौत दे तो ईमान की हालत में हम सबको मौत अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल मजीद व नफ़अना व इय्याकुम बिमा